من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی ایک رحمت کا عالم یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس کی ایک رحمت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور انسان کی زندگی بھر کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، پھر بھی اللہ کی ایک رحمت والا پڑھنا بھاری رہے گا۔ تو ابھی ماہ رمضان چل رہے ہیں، رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو اور درود پاک پڑھیں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کو رحمت اللہ کی ملتی رہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کی ایک رحمت کا عالم۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے چینل کے ناظرین، آپ کو ہم اپنی سیریز قیامت قریب ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بیان ہے کہ دجال کیا ہے، کیسے آئے گا، یہ دکھتا کیسا ہے، یہ کب آئے گا، کیا یہ پیدا ہو چکا ہے؟ تو ایسے بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کا جواب آج ہم آپ کے بیان میں آج کے دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے 10 بڑی میجر جو سائنس ہے قیامت کے، چھوٹے سائنس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ عرب میں کھیتی، لونڈی اپنے غلام کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، تو اس طرح کے جو یہ مائنر سائنس ہیں یہ تو پورے ہو رہے ہیں۔ اب بڑے سائنس کی باری ہے، تو 10 بڑے سائنس ہیں: امام مہدی، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ کا نزول۔ تو اس طرح کی جو 10 میجر سائنس میں سے ایک سائنس ہے کہ دجال کا خروج۔ دجال ہے کیا، اس کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ترین ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا، یعنی جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، سب نے اپنی اپنی امت کو اس کے فتنے سے خبردار کیا کہ دجال آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو تم ریڈی رہنا، کیونکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ دجال کا مطلب بڑا جھوٹا، یعنی دجال کی مبالغہ کا صیغہ ہے، دجل سے نکلا، یہ دجل سے ماخوذ ہے، یعنی بہت زیادہ فریب کرنے والا، بہت زیادہ جھوٹا، اس کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں کہ یہ جو سچ کو جھوٹ میں ملا کے پیش کرے گا، نئی نئی باتیں کرے گا، شوقے دکھائے گا، بہت فریب کرے گا، یعنی لوگوں کو پاگل بنائے گا، فریب کرے گا، ایلیوژنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایلیوژنس بھی کرے گا، جس کو لوگ معجزہ سمجھ کے معاذ اللہ کچھ نبی مان لیں گے منافق، کچھ کو خدا مان لیں گے جو اس وقت سے منافق ہوں گے، جو اس کے لشکر والے ہوں گے، تو اس طرح کے ایلیوژنس بھی دکھائے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں، یعنی بڑا جھوٹا۔ وہ پہلے اپنے آپ کو مومن کی طور پر پیش کرے گا، یعنی جب وہ اپنے آپ کو نیا نیا وہ خروج کرے گا، پیش کرے گا اپنے آپ کو صالح، مومن، اللہ کا بندہ، صوفی، ولی، اس طرح اپنے آپ کو پیش کرے گا، لوگوں کو تبلیغ دے گا۔ جب لوگوں کے اندر اپنا بھروسہ بٹھا دے گا تو پھر اپنا جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دے گا۔ اب لوگ تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، لوگوں کو پتہ ہے یہ صالح بندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ یعنی اللہ نیک بندہ ہے، یعنی اس طرح پیش کرے گا اپنے آپ کو۔ جب وہ پیش کرے گا پھر نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں تو نبی ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جب نبی کا اعلان کرے گا لوگ تب بھی آئیں گے، جب اس کے بعد پبلک اکٹھا ہو جائے گی پھر یہ خدا کا اعلان کر دے گا کہ میں خدا ہوں، میں تم لوگوں کا رب ہوں، میں خدا ہوں۔ ماشاء اللہ، دیکھا آپ لوگوں نے کس طرح کا یہ دجال، وہ پہلے اپنے آپ کو مومن کے طور پہ پیش کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن بعد میں وہ نبی اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دجال کی 2 قسمیں ہیں، معمولی اور بڑی، یعنی چھوٹا دجال اور بڑا دجال۔ 30 دجال ایسے ہوں گے بڑے دجال کے علاوہ جو اس امت میں آئیں گے، حضور نے فرمایا تھا، جن میں سے کچھ آ چکے ہیں اور کچھ کا آنا باقی ہے، جیسے مسلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اسود انسی، مرزا غلام احمد قادیانی لعین۔ اس طرح کے دجال آ گئے ہیں اور کچھ آنے والے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور جو میجر جو بڑا دجال ہوگا وہ خدائیت کا دعویٰ کرے گا، الہ ہی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں خدا تمہارا۔ تو یہ بڑا دجال کا سائن، اور چھوٹے دجال کے سائن ہے کہ یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ معمولی دجالوں کا تعلق ہے تو ان میں سے بہت سے تو ہیں، بہت سے یعنی ہو گئے اور کچھ ہوں گے، یعنی بہت سے دجال چھوٹے گزر چکے اور بہت سے گزریں گے۔
ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، جھوٹا صوفی، یعنی جو اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہہ رہا ہے وہ نہیں، یہاں بتایا گیا کہ ہر وہ ملا جو جعلی ملا ہے، ہر وہ صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہہ کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ہر وہ بابا، ہر وہ پیر جو اپنے آپ کو لوٹ رہا ہے، یعنی لوگوں کو لوٹ رہا ہے، وہ جعلی پیر بنا ہوا ہے، جعلی بابا بنے ہوئے ہیں، وہ یہ سب دجال ہے۔ جعلی مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، جعلی پیر ان کچھ بھی نہیں ہوتا، سنجا بھی کرنا نہیں آتا، پیر بنے بیٹھے ہیں یار۔ آج کے دور میں ہمارا پیر الیاس الطال قادری، مکہ مجدد، مکہ اتنا بڑا عالم دین، ایسے ہوتے ہیں نا پیر، ایسے پیر تھوڑے ہوتے ہیں گلی محلے میں اپنا افسانہ لگا کے بیٹھے ہوئے، سنجا بھی کرنا نہیں آتا، 3-4 لوگ اٹریکٹ ہیں ان کی طرف، لے بھائی بابا او دم پھوک وغیرہ، ایسا نہیں ہے، یہ بھی دجال کہا گیا ان کو بھی۔ اور جو ملا جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کے آج کل جو ہمارے تو الحمدللہ اہل سنت کے تمام عالم دین صحیح مستند عالم دین ہوتے ہیں، لوگوں کو عوام کو مس گائیڈ کبھی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو عالم دین، یعنی عالم تو میں کہوں گا ہی نہیں نا ان کو، وہ جعلی ملا ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تو ان کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ تو دیکھا مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا فرمایا کہ 2 کیٹیگریز ہیں دجال کی، ایک چھوٹا دجال اور ایک بڑا دجال۔ چھوٹے دجال کی نشانی کیا ہے؟ وہ نبوت کے دعوے کریں گے، اور بڑا دجال آ کے صوفی بنے گا، ملا بنے گا، اپنے آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا، صالح بنے گا، اینڈ میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر کے ڈائریکٹ خدائیت کا دعویٰ کر دے گا۔ تو یہ فتنہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ہم آرام سے بچ جائیں گے، ہمیں اس کی پہچان ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ دجال کب آئے گا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ دجال کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے، تب یہ دجال آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آنا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے دور میں ہی آ جائے، کسی کو کچھ نہیں پتا قیامت کا کب آئے گی قیامت۔ ہمارا اگر ایمان کمزور ہوا، وہ ہمیں بھوکا رکھ دے گا، وہ بولے گا میرے پاس آ جاؤ روٹی ہے لیکن میرے کو خدا مان لو، تو اگر بھوک ہمارے ایمان پہ غالب آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو روزے کا مہینہ ہے، جس نے بھوک برداشت کر لی وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، تو اس میں بھوک بھی برداشت کرنی ہے، صبر بھی کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یہ یاد رکھیں۔ قرآن میں حدیثوں میں ہر جگہ صبر کا ذکر ہے، ہر جگہ صبر کی ترغیب دی گئی، صبر کریں صبر کریں صبر کریں نجات پاتے ہیں۔ تو رمضان تو ویسے صبر کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، اس میں بھی صبر کریں، خوب خوب نیکیاں کمائیں۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دجال کے وجود اور اس کے ظہور پر قیامت کے قریب ایمان لانا حق ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اسے عموماً اسلامیات نے اختیار کیا ہے۔ اب دجال کیسا ہوگا اس کے بارے میں آئیے سنتے ہیں۔ احادیث کی بنا پر، یعنی جو احادیث مبارکہ میں جس طرح کی اس کی آئیڈینٹی بتائی گئی ہے نا کہ اس طرح کی آئیڈینٹی ہوگی اس کی، اس طرح دکھتا ہوگا، تو احادیث طیبہ کی بنا پر دجال کا ظہور درج ذیل بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک لمبا ہوگا، لمبا قد کا ہوگا، اور ایک آنکھ والا جوان ہوگا، اس کی نکارہ آنکھ سوجی ہوئی اور انگور کی طرح ہوگی، یعنی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ سوجی ہوئی انگور کی، پھلے ہوئے انگور کی طرح، سڑے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اور خون کی طرح آلود ہوگی، اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا، جیسے باڈی بلڈرز کا اکثر نہیں ہوتا سینہ، تو اس طرح اس کا سینہ ہوگا چوڑا، یعنی چوڑے قسم کا اس کا سینہ ہوگا، باہر نکلا ہوا ہوگا، جس کے اور اندر سے تھوڑا دھسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، یعنی اس کی پیشانی پہ اس کی آئیڈینٹی لکھ جائے گی کافر، دجال کافر نہیں، دجال کافارا، ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو، یا وہ اسکول گیا ہو یا نہ گیا ہو، لیکن وہ اسے پڑھ لے گا۔ لیکن کوئی بھی کافر جتنا بھی کوالیفائڈ ہو، جتنا بھی گریجویشن بڑا کوئی سائنٹسٹ ہو، وہ اسے نہیں پڑھ پائے گا۔ کافر کافر کو کیسے پڑھے گا؟ تو جتنا بھی تو وہ کافر جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے اس دجال کی طرف کہ بھائی یہ ہمارا مسیحا آ گیا، اور کافر تو اس کی تیاریوں میں لگے گا۔ آپ لوگوں نے اور بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور بھی سنا ہوگا، اس کے بارے میں صرف تیاریاں، باقاعدہ ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا، الدجال المسیحا الدجال آئے گا ہمارا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے مسیح عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تو اتنا پیسہ خرچ کریں کہ دجال آئے گا تو وہ تو انتظار میں ہے نا، لیکن ہمیں اس سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے اس کو، کافارہ کو کوئی کافر نہیں پڑھ پائے گا، لیکن ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کے بال کرلی ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے، احادیث مبارکہ میں جس طرح بتایا گیا، یعنی کرل ٹائپ کے اس طرح بال ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر قحط پڑے گا، پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا،
اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش کو مکمل طور پر روک دے گا اور زمین اپنے تمام پیداوار روک دے گی۔ آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی، یعنی جس طرح کا قحط پڑے گا خشک ہو جائے گی، اس طرح نظر آ رہی ہوگی کہ بالکل شیشہ، بالکل کرسٹل ہو جائے گی زمین آسمان کی، کیونکہ پانی نہیں برسا تو ایک عجیب سا قحط پڑ جائے گا، اور اسی قحط کا فائدہ وہ اٹھائے گا دجال۔ ہمیں اپنا ایمان دیکھنا ہے، ایمان کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ جنت میں کھائے پیئیں گے، جنت کی روٹیاں کھائیں گے، جنت کی شراب پیئیں گے، جنت کے پھل فروٹ کھائیں گے۔ یہ دنیا میں کیا ہے، وہ چند روٹیوں کی خاطر ہمارا ایمان کو سودا کر دے گا، ایسا نہیں کرنا۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں آپ، اور یہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ، تو اس میں اپنے بھوک کی عادت کی، اس میں بھوک برداشت کر لی تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فساد پھیلے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ پھر دجال مشرق میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ قید کے علاوہ علم اور روحانیت کی بھی کمی ہوگی۔ جی ہاں، علماء بھی قیامت کے قریب اٹھا لیے جائیں گے۔ غلط جو لوگ ہوں گے، جن کو علم نہیں ہوگا، ان کو اپنا مقتدا بنا لیں گے، ان کی اقتدا کریں گے، اور بہت حرام حلال ہو رہا ہوگا، یعنی کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، جن کو علم نہیں ہوتا ان سے مقتدا بنا لیں، کیونکہ جو اصلی مستند علماء، صحیح العقیدہ سنی علماء کو اٹھا لیے جائیں گے، علماء کی کمی ہو جائے گی، تو لوگ غلط لوگوں کو، بد عقیدہ لوگوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے، کیونکہ علماء نہیں ہے۔ ہمیشہ صاحب ایک بات کہتے ہیں، عالم حیات العالم حیات العالم، یعنی عالم کی حیات عالم کی حیات ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا زندہ ہوتی ہے عالم کی زندگی سے، اور اگر عالم مر جائے تو عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی پورا دنیا مردار ہو جاتی ہے، کیونکہ عالم نے زندہ رکھا ہوا ہے، عالم حلال حرام بتاتا ہے۔ ورنہ تو ہم جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، ہم میں جانوروں میں فرق کیا رہے گا؟ اگر ہم مسلمان مومن کافروں کی طرح شراب نوشی زنا وغیرہ گناہوں میں پڑ جائے، ہم میں اور جانوروں میں فرق تھوڑی رہے گا۔ تو ہمیں یہ علماء گائیڈ کرتے ہیں، انہی کی بدولت میں بھی آج آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ کو یہاں پہ سعادت نصیب کر رہا ہوں یہاں پہ بیان کرنے کی۔ تو یہ کس کی بدولت ہے؟ میں عالم تھوڑی ہوں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، دجال سے قیامت کے بڑے فتنے سے آپ کو آگاہی حاصل کر رہا ہوں۔ تو علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں میرے بھائیوں، جس نے علماء کا دامن چھوڑ دیا نا وہ در بدر ہو گیا۔ ایک میں نے کال سنا تھا، حدیث ہی غالباً کال تھا کہ یا تو علماء کی صحبت میں رہو، یا تو طالب علم بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں رہو، چوتھے نہ بننا، یعنی یا تو آپ طالب علم بن جاؤ، یا آپ عالم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بن جاؤ، تو نجات پا جاؤ گے۔ چوتھی چیز نہیں بننا، یعنی چوتھا کوئی کیٹیگری آپ نہیں اپنانا، تو پھر در بدر ہو جاؤ گے۔ تو علماء کی صحبت میں رہیں، آپ کو تبھی پتہ چلے گا، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا دجال آئے گا۔ بہت سے لوگ اس کو یعنی ذہن میں کہانیاں فولک ٹیلز جس کو بنا رہے ہوتے ہیں، جس ہم کہتے ہیں فولک ٹیلز، یعنی جھوٹی کہانیاں، اس طرح کے جادوئی ماجوج کہانیوں تک محدود کیا۔ بھائی کہانیاں نہیں ہے، آنا ہے اصلی میں، یہ اس سے ڈرائیں، اپنے آپ کو ڈرائیں، اپنے بچوں کو ڈرائیں، اپنے بچوں کو اس کی آگاہی پیدا کریں، اس کو آنا ہے۔ اب نہیں پتہ کب آنا، ہو سکتا ہے اسی دور میں آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اس سے آگاہی پیدا کریں، اس کے بارے میں بتائیں، علم حاصل کریں میرے بھائیو، علم حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو علم دین کی طلب کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، گھر میں برکتیں رحمتیں ہوں گی، علم دین کو حاصل کرتے رہیں۔ لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے، اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی کمی ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، ان دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن 1 سال کے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن 1 سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے، یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یعنی اس کے لیے یعنی کتنا ایک خوفناک منظر کہ 1 سال کے برابر ہوگا، پوری دنیا کا دورہ کر لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا۔ اس کا جانور بھی جس پہ سوار ہوگا گدھا، کتنا جو کامت جانور ہوگا کہ 40 بازوؤں کے برابر ایک کان سے دوسرے کان کے بیچ کا فاصلہ ہوگا۔ اس گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ ایک قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کرے گا،
کر لے گا، یعنی ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین پر وہ ہر علاقے میں جائے گا، چاہے صحرا ہو یا پہاڑ ہو یا میدان، تاہم وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کی حفاظت فرشتوں سے ہوگی، لیکن وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدل میں رہے گا۔ مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ کر دجال میں شامل ہو جائے گا، یعنی 3 جھٹکے آئیں گے اور مدینہ کے اندر تو داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن مدینہ کے اندر ہر منافق ہر کافر اس جھٹکے کی وجہ سے مدینہ سے، حرمین طیبین سے، مکہ سے، مدینہ سے نکل جائے گا اور دجال کے لشکر میں آ جائے گا۔ اس دن کو یوم الخلاص بھی کہتے ہیں، یہ جو دن ہوگا جھٹکے کا، کیونکہ اس سے جو ہے مدینہ میں مسلمان رہیں گے، جو یہاں کے ابدال ہوں گے، ولی ہوں گے، کتب ہوں گے، وہاں بھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے کیونکہ وہاں بھی دجال نہیں آئے گا۔ وہاں امام مہدی آئیں گے، کعبہ کعبہ کے بعد لوگ طواف کر ہوں گے، ابدال طواف کر رہے ہوں گے، تو اس کو یوم الخلاص بھی کہتے ہیں کہ پھر مدینہ میں کوئی منافق کوئی کافر نہیں بچے گا، وہ خود بخود نکل جائیں گے۔ اس دن مدینہ منورہ ہر منافق اور ہر فاسق مرد و عورت سے پاک ہوگا، اسی لیے اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق دجال بیت المقدس اور طور کے پہاڑ پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال کی چالیں اور ان کی حقیقت: دجال اپنی مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے آپ کو جس طرح شروع میں بتایا، ایلیوژنسٹ ہوگا، یہ ایلیوژن دکھائے گا، نئے شوق دے بازیاں کرے گا، جادو دکھائے گا، جس کو یہ معجزہ کہے گا اپنا۔ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی جس میں یعنی دنیاوی آسائشیں ہوں گی، اس کو یہ اپنی جنت کہے گا، اور آگ ایک علاقے میں جھونک دے گا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا، اس کو اپنی دوزخ کہے گا۔ در حقیقت اس کی دوزخ ہی اصل میں جنت ہے، اور جس کو یہ جنت کہتا ہے وہی اصل میں آگ بھری جہنم ہے۔ تو مسلمان کو تو اس کی دوزخ میں جانا ہے، یعنی جو اصل میں جنت ہے، ہمیں تھوڑی اس کی جنت میں جانا ہے۔ دنیا تو مومن کی لونڈی ہے، دنیا کے سائشات رکھے گا یہ، دنیا تو نہیں چاہیے مومن کو، جو مومن کو چاہیے اپنے رب کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، تو وہ مل جائے گی۔ اس کی خلاف ورزی کرے گا دوزخ مل جائے گا، وہ دوزخ کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ جنت بن جائے گی سچے مومن کے لیے۔ دجال اپنی چونک دے بازی دکھا کر ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے تو اس کے بعد روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، کہ لوگ گوشت والی روٹیاں ہوں گی، یعنی ہو سکتا ہے اس وقت پیزا وغیرہ یعنی اس ٹائپ کی ہو، یہ ماڈرن دور تو ہوگا نا وہ والا، یعنی اس طرح کے، یعنی جو بھی یعنی اس وقت کا جو بھی کوئی اچھا کھانا ہوگا وہ سب اس کے پاس ہوگا، اور وہ کیا بولے گا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے سجدہ کرو، خدا مانو، یہ کھانا تمہارا۔ ماؤں کے بچے تڑپ رہے ہوں گے، بھوک سے تمہارے سجدہ کر لیں گی، جو اس وقت کمزور ایمان والی عورتیں ہوں گی، وہ کسی کو بھوک لگ رہی ہوگی تو وہ بھی سجدہ کر لے گا۔ ایسا نہیں کرنا میرے بھائیوں، بھوک سے کیا ہوگا، زیادہ مر جاؤ گے، اور مر کے جنت میں ہی تو جانا ہے، کون سا تمہیں کہا جہنم میں جانا ہے؟ دجال کے خاطر لڑتے لڑتے مرو گے۔ کیا بولنا ہے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وہی میرا رب ہے، اور حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں، حضور کے علاوہ آخری نبی کوئی نہیں، حضور آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ بھائی یہ کلمہ پڑھتے رہنا ہے آپ کو اور جنت میں چلے جانا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کو سجدہ کریں گے کہ یار کھانا دے دو، کھانا دے دو، بھائی کھانا کچھ نہیں ہے، رمضان میں روزے رکھو، امیون سسٹم اپنا بڑا کرو، بھوک برداشت کرنے کی کوشش کرو، ایمان اپنا پکا کر لو میرے بھائیوں، ایمان پکا کر لو، رزق اللہ کے ہاتھ میں اللہ دے گا۔ قید پڑ جائے گا تو کیا ہے، تو یہ آزمائش ہو جائے گی، گزر جائے گی آزمائش، لیکن ایسا تو نہیں ہم اس کو سجدہ کر لیں، ہم اس کو ایمان اپنا بھیج دیں۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو دجال کے فتنے سے بچائیں۔ انشاءاللہ یہ پارٹ 1 تھا، کوشش کریں گے کہ پارٹ 2 بھی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو دجال لعین کے فتنے سے بچائے، ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب کرے، ہم سب کو اسی سال رمضان میں مدینہ منورہ بھی دکھا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔